اور فرسٹ آف آل تو ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مار کی چابی خواجہ حسن کے پاس ہے. جو بھی گندم کا دانہ کھائے گا اس کو طلب محسوس ہوگی. میل سے میل، مرد کے ساتھ غلط تعلقات ہیں، عورت کے ساتھ غلط تعلقات ہیں. کچھ ہوتے ہیں مرد خواجہ سراں، کچھ ہوتی ہیں عورت خواجہ سراں. جی عاشق بھٹ، آج خواجہ سرا زیادہ تر ناچنے کے لیے جاتے ہیں یا پھر سیکس ورکر کے طور پر جانے جاتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کچھ بات کریں. تو جب ان بیچاروں کے پاس ایجوکیشن نہیں ہے، کوئی ہنر نہیں ہے، ان کے پاس کوئی ہنر نہیں ہے، جو کوئی کام نہیں کر سکتے، تو پھر مانگے گے. رہا سیکس ورکنگ، تو سیکس ورکنگ عورت نہیں کرتی، مرد نہیں کرتا ہے. تو اگر خواجہ سا پیٹ کے لیے کرتا ہے تو کیا مذائقہ ہے؟ کوئی برائی نہیں ہے. پاپ پیٹ کھانے کو مانگتا ہے تو اگر وہ کرتے ہیں تو گورنمنٹ کو چاہیے، اگر عورت کے لیے قانون ہے، مرد کے لیے قانون ہے، ان کے لیے بھی کوئی قانون بنائے. صرف خواجہ سا ہی ایسے نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے اس میں گے ہیں، ایم ایس ایم، میل سے میل، مرد کے ساتھ غلط تعلقات ہیں، عورت کے ساتھ غلط تعلقات ہیں، جو اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے، اپنی سیکس پوری کرنے کے لیے ہر وہ کام کرتے ہیں جو میاں بیوی آپس میں کرتے ہیں. یہ کوئی ضروری ہے کہ خواجہ سا کرتے ہیں، یہ غلط ہے. خواجہ سا کو بدنام نہ کیا جائے، خواجہ سا ایسا کام نہیں کرتے. دیکھیے 5 انگلیاں برابر نہیں، کچھ خواجہ سا بھی غلط ہے. آپ کو پتہ ہے آدم علیہ السلام کو جنت سے کیوں نکالا گیا؟ اس سوال کا مجھے جواب دیں. جو بھی گندم کا دانہ کھائے گا اس کو طلب محسوس ہوگی، تو وہ سیکس ورکنگ کی طرف آئے گا. اور خواجہ سا کرتے ہیں سیکس ورکنگ، لیکن سارے خواجہ سا ایک جیسے نہیں ہیں. خواجہ صاحب صبح اٹھ کے اللہ کا نام بھی لیتے ہیں. اور فرسٹ آف آل تو ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مار کی چابی خواجہ صاحب کے پاس ہے. نہ اندر اور جا سکتی، نہ اندر مر جا سکتا ہے، صرف خواجہ صاحب اندر جا سکتے ہیں. ان کا رتبہ بہت بڑا ہے. یہ آپ لوگوں نے دعا کو ہیں، سارے خواجہ صاحب ایک جیسے نہیں ہوتے. اکثر میڈیا میں سننے میں پڑھنے میں ملتا ہے کہ اس گرو نے اس اپنے چیلے کو نوکری کے بہانے اپنے پاس بلایا، یا اپنے پاس اس کے پاس دوستی تھی، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا، تو وہ اس کو خوبصورت لڑکے، ٹین ایجر، جس میں 16 سے 20 سال کے لڑکے ہوتے ہیں، اس میں 20 سے 22 لاکھ روپیہ ہاسپٹل والوں کو دیتے ہیں، اس کا جنڈر جو ہے نا وہ چینج کرتے ہیں. کیا اس کے بارے میں یہ خواجہ سرا کرتے ہیں یا کوئی مافیا ہے اس کے پیچھے جو خواجہ سرا کا نام استعمال کرتا ہے؟ اس بارے میں بتائیے گا. میں پہلے بھی آپ کو بتا چکی ہوں، کوئی کسی کا کہنا نہیں مانتا. میں آپ کو کہتے آپ اپنی انگلی کٹوائیں، آپ اپنی انگلی کٹوائیں گے جب تک کسی کی اپنی مرضی نہ ہو. اس میں خواجہ صاحب کا کوئی لین دین نہیں ہے. جو بھی بندہ اپنے شوق سے کرواتا ہے، خواجہ صاحب کا اس میں کوئی لنک نہیں ہے. یہ جو ٹین ایج بچے کروا رہے ہیں، ان کی سول جو ہوتی ہے نا، وہ خواجہ صاحب والی ہوتی ہے، اور ان کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں ہوتی ہے، کوئی گرو زبردستی نہیں کرتا ہے. تو یہ سب غلط باتیں، یہ سب کاغذی باتیں ہیں. وہ لڑکے اور لڑکیاں یونیورسٹی میں اکثر ایسا آج کل دیکھنے میں آیا، جیسے پورن فلمیں ہیں، اس کو دیکھ کر یا کسی بھی طرح سے ان کو آپس میں ہم جنس پرستی کا شوق ہوتا ہے. کیا یہ جو جب ٹرانسجینڈر یا کوئی آپریشن کرواتے ہیں تو وہ جو ان کی اپنی ہم جنس پرستی کی جو چیزیں ان کو پورا کرنے کے لیے کرواتے ہیں، اس میں خواجہ سرا کا کیا کوئی رول ہے یا نہیں ہے؟ نہیں، اس میں خواجہ صاحب کا کوئی رول نہیں ہے. یونیورسٹیوں کی آپ بات کریں میں تو کبھی تو خواجہ صاحب بیچارہ تو کبھی کسی یونیورسٹی کسی کالج کے پاس سے گزرتا نہیں تھا، لیکن اب تو خواجہ صاحب کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے. میں خود لمس جاتی رہی ہوں، میری کلاسز ہوتی تھی اور اویئرنیس کے لیے میں جاتی تھی کہ ہم لوگ آپ کے بہن بھائی ہیں، ہمیں ایکسیپٹ کرو. میں اکثر یونیورسٹی میں جاتی رہتی ہوں، لیکن میں نے ایسا کچھ نہیں دیکھا ہے. یہ غلط ہے. جی اچھا، عاشق بھٹ بتائیے گا، سیکس ورکر کے طور پر کچھ لوگ لے جاتے ہیں اور انہیں بعد میں قتل کر کے بھی پھینک دیا جاتا ہے، ان سے بہت برا سلوک بھی کیا جاتا ہے، اور سیکس کے علاوہ ان کے ساتھ کیا کیا سلوک کیا جاتا ہے؟ جی ہاں، خواجہ صاحب کے وجود کو تو ابھی تک ایکسیپٹ کیا ہی نہیں گیا. ان کو تو انسان مانا ہی نہیں جاتا ہے. تو ادھر مطلب ہمارے ہی ادھر کیا کہتے ہیں، یہ زیادہ تر ان کے مرڈر کے پی میں ہوتے ہیں، یہ لاہور میں ہی سیریمنی ہوتے ہیں. ان کا مرڈر کیوں ہوتا ہے؟ سارے خواجہ سے ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں، 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں. کچھ خواجہ سے ایسے جو صبح اٹھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، آپ لوگ کے لیے دعا کرتے ہیں، تو
اچھے برے لوگ تو ہر جگہ پہ موجود ہیں. اگر ان کا مرڈر ہوتا ہے تو کوئی مذائقہ نہیں. جو برائی کرے گا اس کو اس کی سزا ملے گی. آصف بھائی بتائیے گا گرو کیسے بننا جاتا ہے، اور کسی کو بھی گرو بننے یا چیلا بننے کے لیے کوئی شرط ہوتی ہے، کوئی حلف نامہ لیا جاتا ہے؟ پلیز اس بارے میں بتائیے گا. گرو کی مطلب ہے گر بتانے والا. جیسے جو گھر میں بڑا ہوتا ہے، پہلے باپ ہوتا ہے، پھر دادا ہوتا ہے، پھر پردادا ہوتا ہے. تو یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ چلے جاتے ہیں. جس کا زیادہ ایکسپیرینس ہو جاتا ہے وہ گرو بن جاتا ہے. چیلا بننے کے لیے کوئی خاص شرط ہوتی ہے؟ نہیں، کوئی شرط نہیں ہے. کیونکہ جب فیملیاں کو ایکسیپٹ نہیں کرتی ہیں گھروں سے، ان کو چھوٹی عمر میں کک آؤٹ کروا دیا جاتا ہے، تو سیدھے گروؤں کے پاس آتے ہیں. پھر گرو ان کو اپنی اولاد سمجھتے ہیں، ان کو لک آفٹر کرتے ہیں، ان کا کھانے پینے کا ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں. اور جو چیلے ہوتے ہیں وہ گروؤں کی اولاد ہوتے ہیں. میڈیا پر پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، اور عام سننے میں بھی یہ بات ہے کہ جو خواجہ سرا ہیں، جن کے لڑکوں کے ساتھ کوئی تعلق ہوتا ہے، دوستیاں ہوتی ہیں، وہ ان کو اپنے ساتھ ملا کر ان کو خواجہ سرا بنا لیتے ہیں، جس کے بارے میں اسلام آباد کے 1-2 ہاسپٹلس کا نام لیا جاتا ہے. اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ یہ سراسر غلط ہے. خواجہ سرے ہوتے ہیں وہ ہیں ٹی جے ٹرانسجینڈر، جو شوق میں اپنا جینڈر چینج کرواتے ہیں. تو عورتیں بھی اپنا جینڈر چینج کرواتی ہیں. آپ کو پتہ نہیں لیزبین عورتیں بھی تو ہوتی ہیں. تو اگر یہ اپنا جینڈر چینج کرواتے ہیں اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اپنا اپنا شوق ہے. کچھ لوگ اپنا جینڈر چینج کرواتے ہیں، مرد اپنا جینڈر چینج کرواتے ہیں. ان کی جو سول ہوتی ہے وہ عورتوں والی ہوتی ہے، لیکن وہ کمپلیٹ مرد ہوتے ہیں، لیکن اپنا جینڈر چینج کروا کے خواجہ صاحب بن جاتے ہیں. اس بار بتائیے گا خواجہ سراؤں کی شادیاں بھی سنا کی جاتی ہیں، اور وہ کس طرح سے ہوتی ہیں، اور کس طرح کے لوگوں کے ساتھ ان کی شادیاں کروائی جاتی ہیں؟ لیکن خواجہ سے ہوتے ہیں وہ تو انکمپلیٹ ہوتے ہیں، ان کی شادیاں نہیں ہوتی ہیں. ان میں بھی 2 آپشن ہیں، ایک میل ایک فیمیل. کچھ ہوتے ہیں مرد خواجہ سراں، کچھ ہوتی ہیں عورت خواجہ سراں. جو عورت خواجہ سے ہوتے ہیں ان کی شادیاں نہیں ہوتی ہیں. جو مرد خواجہ سے ہوتے ہیں وہ ہوتے مرد ہیں، لیکن ان کی جو سول ہوتی ہے نا خواجہ صاحب والی ہوتی ہے. ان کی شادیاں بھی ہوتی ہیں، ان کے بچے بھی ہوتے ہیں، اور شعبہ زندگی میں وہ ہر جگہ کام بھی کر رہے ہیں. جی نہیں، اکثر سننے میں آتا ہے کہ کے پی کے یا دیگر سرداروں کے ساتھ ان کی شادیاں کی جاتی ہیں، بڑی بڑی تقریبات ہوتی ہیں، ان کو قلعوں کے حساب سے وہ سونا جو پہنایا جاتا ہے، اس کے بارے میں پلیز بتائیے. ایسا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اسلام میں تو مرد کی مرد سے شادی جائز ہی نہیں ہے. یہ غلط ہے. اور کسی کو کوئی پسند آ جاتا ہے اس کو زیور لے کے دیتا ہے، پیسے لے کے دیتا ہے، اس کو اپنے استعمال کے رکھتا ہے، اس کا نام شادی نہیں ہوتا ہے. اسلام میں مرد کی مرد سے شادی جائز نہیں ہے. آپ کے فیملی میں بہت سارے افراد سیاست میں رہے ہیں، اور سیاست میں موجود بھی ہیں، جو بڑے بڑے نام ہیں، جن بڑے بڑی اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں. آپ کیوں سیاست میں نہیں آئی؟ اور سننے میں آیا ایک دفعہ آپ نے الیکشن میں آئی تھی تو کسی نے ڈرا دھمکا کر آپ کو بٹھا دیا. پلیز اس بارے میں بتائیے گا. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں ایک پولیٹیکل فیم سے بلانگ کرتی ہوں، اور ایک سیاسی فیم سے میرا تعلق ہے. 2013 میں بھی الیکشن پہ کھڑی ہوئی تھی، اور ابھی میں کاغذات نامزدگی جمع کروا کے الیکشن کمیشن گھر واپس آئی ہوں. تو رات کو ٹی وی پہ چل گیا جی آج شیبٹ الیکشن پہ کھڑی ہو رہی ہے. اخباروں میں آ گیا. کوئی 2-2:30 بجے میرے گھر کے آگے اتنی فائرنگ کی گئی، مجھے گالیاں دی گئی، گندی گالیاں دی گئی، مجھے پتہ نہیں کن کن ناموں سے پکارا گیا. میں اپنا گھر چھوڑ کے بھاگ گئی. اب میں اپنا گھر چھوڑ کے کیوں بھاگ گئی کہ جس ملک کی وزیر اعظم کا قاتل آج تک نہیں مل سکا، حالانکہ وہ ہمیں موجود ہے. تو میں تو غریب خواجہ سا ہوں، مجھے کون تحفظ دے گا. پھر میں نے الیکشن کا خیال دل سے نکال دیا، اور میری کوشش ہے کہ انشاءاللہ اب الیکشن ہوں گے تو میں ضرور الیکشن میں حصہ لوں گی. دیکھیے خواجہ صاحب کے لیے اسمبلی میں سیٹ ہونی چاہیے، ان کا ایک اپنا نمائندہ ہونا چاہیے. جیسے ایک عورت کو سمجھتی ہے، ایک مرد اس مرد کو سمجھتا ہے، تو خواجہ صاحب دکھ درد کو سمجھے گا. تو میری گورنمنٹ سے التماس ہے، میری گورنمنٹ سے گزارش ہے، ریکویسٹ ہے کہ اسمبلی میں ہماری سیٹ ہونی چاہیے. کیونکہ پاکستان میں کافی آباد خواجہ صاحب کی ہے، کافی آبادی خواجہ صاحب کی ہے، تو ہماری اپنی اسمبلی میں سیٹ ہونی چاہیے. خدا را خواجہ صاحب کو بدنام نہ کیا جائے. یہ تو آپ کو دعائیں دینے کے لیے پیدا ہوئے ہیں. جو تو صبح اٹھ کے سب سے پہلے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ جو لوگ ہمیں سمجھتے ہیں ان کے رزق میں اضافہ کرنا، جو بیمار ہیں ان کو صحت دینا،
جو بے روزگار ان کو روزگار دینا، یہ تو آپ لوگوں کی خوشیاں سیلیبریٹ کرتے ہیں، یہ تو آپ لوگوں کے لیے دعا گو ہیں۔ خدا را خواجہ صاحب کو اس گینگ میں نہ لائیں، خواجہ صاحب تو آپ لوگوں کو دعائیں دینے کے لیے پیدا ہوئے۔